اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واوحینا الی موسیٰ واخیہ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی محنتوں اور فرعون کا معاملات اور جادوگروں کا یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور حکم دیا۔ وہ حکم کیا تھا؟ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یعنی ان کو حکم دیا ان تبوّأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ وہ اپنی قوم کے مصر کے شہر کے اندر گھر بنائیں، ان کے گھر تعمیر کروائیں۔ وَجَعَلُوا بِيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور گھر بنانے کے بعد اپنے گھروں کے اندر نماز کی جگہ بنائیں۔ پہلے گھر بنائیں، پھر گھر کے اندر نماز کی جگہ خاص کر دیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پھر اس جگہ کے اندر نماز قائم کریں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، خوشخبری تو پھر ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، کیونکہ جب یہ فارغ ہو چکے تھے، فرعون غرق ہو چکا تھا، فرعون کے غرق ہونے کے بعد جو فرعونی تھے، جو متکبر شخص تھے، ان کے جو وزیر وغیرہ تھے، وہ بھی سارے غرق ہو چکے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ اب تم دشمن سے فارغ ہو چکے ہو، تمہارا دشمن ہلاک ہو چکا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ واپس حکم فرمایا کہ آپ واپس مصر کے اندر چلے جاؤ، جن کے جو فرعونیوں کے محلات ہیں وہ بھی ان کے اندر بانٹ دیں، اور باقی جن کے پاس گھر نہیں ہے وہ گھر بھی ان کو بنا کے دیں، ان کو حکم دے کہ یہ اپنے اپنے گھر بنائیں۔ اور گھر بنانے کے بعد پھر کیا کریں؟ ہر بندہ اپنے گھر کے اندر نماز کی خاص جگہ بنا لے، نماز کے لیے خاص ایک جگہ بنا لے، مختص کر دے کہ یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ میں نے نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہوگا کیا؟ پھر وہاں پہ واقعی الصلاۃ، پھر اسی جگہ پر جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے، تاکہ تمہارا گھر بھی آباد رہے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے، رب کی عبادت بھی ساتھ ہوتی رہے، ٹھیک ہے؟ یہ سلسلہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ ہر گھر کے اندر انہوں نے کوئی خاص جگہ لازمی انہوں نے مقرر کی ہوئی تھی کہ یہ وہ جگہ جہاں پہ ہم نے بیٹھ کے عبادت کرنی ہے۔ خود آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک صحابی حاضر ہوئے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے گھر کی کسی جگہ پہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ دیں۔ آپ جب وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو میرے لیے وہ تبرک بھی بن جائے گا اور مسجد بھی بن جائے گی، میں جب نماز پڑھا کروں گا یا عبادت کروں گا تو اسی جگہ پہ کیا کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ پھر آقا علیہ السلام تشریف لے گئے بعد میں، اور حضور نے پھر ان سے جا کے پوچھا کہاں نماز پڑھنی ہے تو نے، یعنی کون سی جگہ تجھے پسند ہے؟ تو اس نے اشارہ کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہاں پہ۔ تو آقا علیہ السلام نے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ حضور نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ تو پھر وہ ساری زندگی پھر جو ہے وہ جب مسجد کے اندر تو آتے ہی آتے تھے، فرض نماز تو مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن جب نفل وغیرہ یا کوئی ویسے عبادت وغیرہ کرنی ہوتی تو پھر وہ اسی جگہ پر بیٹھ کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ پرانا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے۔ تو اس سے مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ گھر بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، گھر بنانا بھی یہ اللہ کے حکم کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ ان کو گھر بنوا کے دے، ان کو حکم دے کہ یہ اپنے اپنے گھر بنائیں۔ ہاں شرط یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ دکھاوے اور غرور اور تکبر کے لیے نہ ہو۔ ضرورت 2-3 کمروں کی ہے اور بن جاتی ہے، ڈبل ٹرپل کوٹھیاں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کشمیر سائڈ پہ جائیں، وہاں پر تو خیر سے 116 کمرے ایک کوٹھی کے اندر ہے، 116 کمرے ایک کوٹھی کے اندر۔ وہ ڈڈیال کی طرف میں گیا تھا ایک بار، تو انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی یہ جو کوٹھیاں نا، اس ایک کے اندر 96 کمرے تھے غالباً، ایک کے اندر 116 کمرے تھے۔ اب مجھے آپ بتائیں کیا کرے گا وہ اس کا؟ اور مزیداری کی بات یہ کہ رہتے کون ہے وہاں پہ؟ 2 بابے اور 2-4 کتے ان کی دیکھ بھال کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا گھر ضرور بنائے۔ آقا علیہ السلام نے مدینہ پاک کے اندر ایک صحابی رسول کا گھر دیکھا تو وہ ڈبل سٹوری تھا، تو حضور نے ناپسند کیا اس کو۔ جب حضور تشریف لے گئے تو وہ صحابی رسول پیچھے سے آئے تو لوگوں نے بتایا کہ یار آقا علیہ السلام نے تیرے گھر کو دیکھا ہے لیکن حضور کو اچھا نہیں لگا، تو انہوں نے وہ گھر ہی گرا دیا، اوپر والی منزل۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے پسند نہیں کیا تھا تو وہ میں نے گرا دیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یار میں نے تو تجھے کوئی بات نہیں کی ہے۔ عرض کہ یا رسول اللہ آپ نے کچھ نہیں کہا لیکن ہم نے تو پہچان لیا نا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا ہے۔ حالانکہ یاد رکھے آقا علیہ السلام جب ہجرت کر کے آئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر بھی ڈبل منزل تھا، لیکن وہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر نہیں تھا، وہ خدا کا السلام کا گھر تھا۔
ٹھیک ہے، حضور اپنے گھر ہی تشریف لائے تھے. یہ ایک لمبی چوڑی کہانی ہے وہ جو طبہ بادشاہ والی ہے کہ طبہ بادشاہ نے وہ گھر بنوایا تھا اور اس کے بعد جو ہے پھر اسی گھر کے اندر ان کے اس بڑا عالم جو تھا نا وہاں کا. طبہ بادشاہ کے بارے میں سنا کہ نہیں سنا؟ طبہ بادشاہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 1000 سال پہلے گزرا ہے. آقا علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال پہلے یہ گزرا ہے. اور ہوا کیا کہ یہ جب حج کرنے کے لیے آیا نا تو یہ اپنے ساتھ 4000 غالباً عالم لے کے آیا تھا. 4000 علماء ان کے ساتھ ساتھ تھے. ٹھیک ہے، 3000 یا 4000 علماء تھے. تو یہ چلتا چل جب حج کرنے آیا، حج کرنے کے بعد جب یہ جانے لگا نا تو جب یہ علماء 4000 یہ علماء تھے، باقی عوام بھی ساتھ ہی تھی. جب یہ 4000 علماء ان کے ساتھ تھے تو پھر یہ اسی مدینہ پاک سے گزرنے لگا نا تو علماء نے دیکھا کہ یہ وہ نشانیاں ہیں ساری جہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہی ہے. تو ان سب نے مل کر جو ہے وہ طبہ بادشاہ کو کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، تم نے جانا ہے تو جاؤ، ہم نے یہاں رہنا ہے. اس نے کہا بھی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو طبہ بادشاہ نے وہ علماء نے بتایا کہ جناب بات یہ ہے کہ یہاں پہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، یہ ان کی ہجرت گاہ ہے، یہیں پہ ان کا مدفن بننا ہے، یہاں سے جو ہے وہ انہوں نے قیامت کے دن اٹھنا ہے. تو ہم کیونکہ یہ ان کی ہجرت گاہ ہے یہاں سے ہم نے نہیں جانا ہے. تو پھر جب انہوں نے طبہ بادشاہ نے ان 4000 علماء سے جب آقا علیہ السلام کی شان سنی نا تو اس نے پھر جو سب سے بڑا جو عالم دین تھا ان 4000 علماء میں سے اس کو ایک خط لکھ کے دیا. خط لکھا اور اس کو پھر سونے کی ڈبی کے اندر نا اس نے بند کر دیا، مہر لگا دی. مہر لگانے کے بعد جو سب سے بڑا عالم دین تھا اس کو اس نے وہ ڈبی دی. ڈبی دینے کے بعد کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر تو آپ کی زندگی کے اندر نبی آخر الزمان تشریف لے آئے، آخری نبی تشریف لے آئے امام الانبیاء، تو آپ میرا سلام بھی دے دینا اور میری گواہی بھی دے دینا کہ میں آپ پر ایمان لا رہا ہوں، میں حضور پر ایمان لا رہا ہوں، میری گواہی دے دینا آپ نے. ٹھیک ہے کہ میں اللہ کے وہ آخری نبی پر ایمان لاتا ہوں. یہ بات کی. اگر آپ کی زندگی بھی وفا نہ کرے تو یہ خط آپ نے اپنی نسل کو کیا کرنا ہے؟ آگے دے دینا، منتقل کر دینا ہے. یہ بات کر کے طبہ بادشاہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو چلنے جانے کے بعد حالانکہ طبہ بادشاہ کا ہم قومن ہم طبہ نے، یہ قرآن مجید کے الفاظ بھی آگے آنے والے 25 پارے کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہ قوم اس کی جو طبہ بادشاہ کی جو قوم تھی وہ تو بے ایمان نکلی ہے، لیکن طبہ بادشاہ 1000 سال پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لا چکا تھا. ٹھیک ہے، تو ہوا کیا پھر وہ تو چلا گیا، جو بڑے عالم دین تھے وقت گزرتا گیا، پھر ان کا وصال ہوا تو ان نے وصال سے پہلے وصیت کی کہ بھائی یہ خط جو ہے نا یہ امام الانبیاء کی ان کو دیا گیا ہے، یہ امانت ہے ہمارے پاس، اگر تمہاری زندگی کے اندر حضور تشریف لے آئے تو یہ خط ان تک پہنچا دینا. ٹھیک ہے، پھر وہ چلے گئے، پھر وہ پھر اگلی نسل چلی گئی، پھر اگلی نسل چلے گی، چلتے چلتے یہ بات جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جا پہنچی ہے. ٹھیک ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسی عالم دین کے اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کے پاس یہ خط وہ بطور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وراثت چلا آ رہا تھا. تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو حضور نے اونٹنی کو کیا فرمایا تھا؟ ہر کوئی کھینچ رہا تھا نا اونٹنی کو کہ جی میرے پاس رکے حضور، آپ میرے پاس رکے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹنی کو چھوڑ دو، اسے اللہ نے حکم دے دیا ہے جہاں رب چاہے گا وہیں پہ جا کے رکے گی یہ. ٹھیک ہے، یہ اب کسی کی مرضی سے نہیں چلے گی، یہ اللہ کے حکم سے چلے گی، جہاں رب چاہے گا یہ یہیں پہ وہیں پہ جا کے اس نے رکنا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ اونٹنی چلتے چلتے وہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. ٹھیک ہے جی، تو حضرت ابو ایوب انصاری وہ جو ہے وہ سامان لے کے چلے گئے. تو وہ باقی سب کو پھر طبہ بادشاہ نے کیونکہ مکانات بنا کے دیے تھے سارے علماء کو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے 2 منزلہ جو ہے وہ گھر تیار کروایا تھا. تو یہ وہ 2 منزلہ ڈبل منزل عمارت تھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے طبہ بادشاہ 1000 سال پہلے بنوا کے گیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور ساری کہانی سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوا. تو پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حضور ابھی قباء کے اندر ہی تھے غالباً. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور سے ملنے کے لیے آیا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو ایوب وہ خط لے کے آ جو میرا خط تمہارے پاس پڑا ہوا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اسی وقت ہی میرے دل کے اندر آ گیا تھا کہ یہ واقعی اللہ کا سچا رسول ہے، ابھی تو آیا نہیں، بیٹھا نہیں، ابھی بات ہی کوئی نہیں ہوئی ہے اور خط پہلے پوچھ رہی ہے خط کہاں ہے. ٹھیک ہے جی، تو بہرحال یہ بات کہیں کی کہیں چلی گئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرمایا میرے موسیٰ ان کو گھر بنا کے دیں، اور پھر گھر بھی نہ بنائے خالی، گھر کے اندر نماز کی جگہ بھی ضرور بنائے. اور ہمارے بزرگان دین بناتے آئے ہیں، اور دیکھ لیں آج ہمارے گھر کے اندر نمازوں کی جگہ کوئی نہیں ہے، خاص جگہ ہے کوئی نماز پڑھنے کی جہاں پہ نماز پڑھ لیں. ٹھیک ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، حالانکہ یہ پرانا سلسلہ چلتا آ رہا ہے. اور پھر نماز کی وہ جگہ بنا لے واقعی مصلی، پھر وہاں پہ جب بھی دل کرے وہاں پہ بیٹھ کے نماز پڑھا کریں. دیکھیں یاد رکھیں یہ جو سجدے کی جگہ ہوتی ہے نا، آپ نے اکثر ایک عادت دیکھی ہوگی، نمازیوں کے اندر ایک عادت ہوتی ہے کہ ایک جگہ نماز پڑھ لیتے فرض، سنتے کہیں اور جا کے پڑھتے ہیں.
اکثر ایسا ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے نا جی. یہ کیوں کرتے ہیں بھلا پتہ ہے؟ یاد رکھیں یہ ہمارے بزرگان دین کے بتائے ہوئے وہ نسخے ہیں جو ہم تک پہنچے ہیں. ہم حالانکہ ایک جگہ پہ سنتے بھی پڑھی جا سکتی ہے، اسی جگہ پہ فرضی آپ پڑھ لیں، اسی جگہ پہ نفل پڑھ لیں، کوئی مسئلہ تو نہیں نا. لیکن پھیل کے کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ سنتے وہاں پڑھ رہے ہیں، فرض یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، نفل وہاں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے بندے نے سجدہ کیا ہوگا قیامت کے دن وہ جگہ بھی اللہ کی بارگاہ اقدس میں گواہی دے گی کہ پروردگار میں گواہ ہوں کہ اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا. یہی وجہ کہ علماء جو ہے وہ فرماتے ذرا تھوڑا سا کیا کیا کرو، پھیل پھول کے پڑھ لیا کرو. پوری مسجد گھومنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا پھیل پھول کے پڑھو گے تو جس جگہ تمہارا سجدے کے اندر سر لگے گا قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں وہ جگہ، ٹھیک ہے، وہ گواہی دے گی کہ پروردگار میں بھی گواہ ہوں کہ تیرا بندہ تیری خاطر جو ہے میرے آگے سجدہ کر رہا تھا میرے اوپر. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. ویسے ایک اور حدیث پاک ملتی ہے، فرمایا کہ جب ہم تنہائی میں ہوتے نا اکیلے، علماء جب اکیلے ہوتے تھے، اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ جو ہے وہ ذکر کیا کرتے تھے. اکیلے بھی جب چلتے پھرتے تھے تب بھی زیادہ کیا کرتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ یاد رکھے جب ہم اکیلے تنہائی کے اندر ہوتے ہیں وہاں پہ جو ذکر کرتے ہیں ہر وہ چیز جو سن سکتی ہے یا سن رہی ہے قیامت کے دن اس نے بھی گواہی دینا کہ پروردگار میں گواہ ہوں کہ تیرا بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا. چاہے درخت ہے چاہے پتھر ہے، اگر زمین گواہی دے گی تو ہماری اینٹیں گواہی نہیں دیں گی، ہماری گھر کی اینٹیں، ہمارے کمرے گواہی نہیں دیں گے، ہمارے بالے گواہی نہیں دیں گے، ہمارا لنٹر گواہی نہیں دے گا کہ پروردگار میں بھی گواہ ہوں کہ میرے نیچے بیٹھ کے اس نے اللہ کا ذکر تیرا ذکر کیا ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو یہ لنٹر، یہ دیواریں، یہ کھڑکیاں، یہ سارا کچھ قیامت کے دن یہ گواہی ضرور دے گا کہ پروردگار میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ تیرا ذکر کر رہا تھا. یہ بھی گواہی دے سکتے کہ گانے سن رہا تھا. ہاں گواہی تو یہ بھی ہو سکتی ہے نا. تو بہرحال اگلی بات دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جب یہ ایک حکم تو یہ ہو گیا، پھر دوسرا حکم یہ ہوا موسیٰ علیہ السلام جب مایوس ہو گئے نا، ان سے نا امید ہو گئے فرعون سے اور فرعون کے وزیروں سے اور ان کے جو تماشبین تھے. موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ لیا کہ بھائی اب انہوں نے کلمہ پڑھنا ہی کوئی نہیں ہے، اتنا سب کچھ دیکھ لیا ہے، اپنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے اژدہا بنتے دیکھا ہے اور ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود اب بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلی ہیں. تو ذرا موسیٰ علیہ السلام کی دعائے جلال دیکھیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے دعا کیا مانگی؟ کہا پروردگار وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینہ. اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت فرعون وملأہ، تو نے فرعون کو اور فرعون کے وزیروں کو زینتا، تو نے زینت بخشی ہے. زینت کس کو کہتے ہیں؟ پروردگار تو نے کوٹھی دی ہے، کاریں دی ہیں، بنگلے دیے ہیں، ہاں جی، ان کو مختلف قسم کے کپڑے دیے ہیں، ان کو اچھی سے اچھی سواریاں دی ہیں، ان کو سارا کچھ تو نے دیا ہے. وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انہیں دنیا کی زندگی کے اندر پیسہ دیا ہے فرعون کے پاس، فرعون اور فرعونیوں کے پاس. پروردگار تو نے ان کو زینت دی ہے، یعنی مختلف قسم کی چیزیں ان کو دی ہیں تو نے، اور اس کے بعد پیسہ بھی ان کے پاس وافر ہے. ربنا، اے ہمارے پروردگار، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ، تاکہ یہ تیرے رستے سے ہمیں گمراہ کر دے. اس لیے تو نے ان کو پیسہ دیا کہ یہ ہمیں گمراہ کرنے لگ جائے، ہمارے بندوں کو گمراہ کرنے لگ جائے، میرے امتیوں کو گمراہ کرنے لگ جائے. کر کیا؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال برباد کر دے، ان کے مال برباد کر دے. پر ہوا کیا؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا کہ پروردگار ان کے مال برباد کر دے، جتنی اشرفیاں وہ سونے کے سکے پڑے تھے سارے کے سارے پتھر کے ہو گئے. سمجھ آئی؟ ربنا اطمس علی اموالہم، اے پروردگار ان کے مال کیا کر؟ برباد کر دے. اور ذرا اگلی گل کان کھول کے سنو، دوسری دعا کیا ہے؟ واشدد علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگا دے، فلا یؤمنوا، یہ کبھی بھی ایمان نہ لے آئے. یہ آپ کلمہ نہ پڑھے، اب ان کو ایسے پھرنے دے، اب ان کو ایسے رہنے دے، مرتے دم تک پروردگار ان کو ہدایت نہ دینا. یہ کس کی دعا ہے؟ ہے جی، یہ آپ بار بار کہنے نا اللہ ہدایت عطا فرماوے. اوے اللہ سب کو ہدایت نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور سب کے لیے ہدایت کی دعا مانگی بھی نہیں جا سکتی. ایک وقت ہوتا ہے جب سب کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. جب ایک وقت ختم ہو جاتا نا تو پھر ان کے لیے ہدایت کی دعا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، ٹھیک ہے. کیا کہا؟ پروردگار ان کو ہدایت نہ دینا، ان کو ایمان لانے کی ہدایت نہ دینا. کیوں؟ حتی یروا العذاب العلیم، جب تک یہ دردناک عذاب دیکھ نہیں لیتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ پروردگار ہون انہوں نے سیدھے راستے تے نہ آن دی، ہون جو مرضی ہو جائے کر لین، ٹھیک ہے. اب ان کو سیدھے راستے پہ
نہیں آنے دینا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، یہ جو لوگ عام کہتے ہیں نا جی کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ دو دعائیں مانگی کہ پروردگار ان کے مال برباد کر دے، ان کے پاس پیسہ کیا آیا ہے، پاور کیا آئی ہے، انہوں نے سب کو ہی برباد کرنا شروع کر دیا، سب کو ہی گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہی حال تو آج ہمارا بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ لیں میڈیا کے جس کے پاس پیسہ ہے وہ میڈیا کو ویسے استعمال کر رہا ہے، اور میڈیا کے اندر اپنی مرضی کے بندے بٹھا کر اپنی مرضی کا دین بیان کیا جا رہا ہے، اپنی مرضی کی ساری چیزیں بیان کی جا رہی ہے۔ آپ خود اندازہ کر کے دیکھیں، جو بندہ جیسے وہاں فرعون اور فرعون کے وزیروں کا حال تھا وہی حال ہمارا اور ہمارے وزیروں کا بھی ہے۔ یہ جب یہ پاور کے اندر آتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جو بغیرتی کرنی ہوتی ہے وہ اسلام کے خلاف کرنی ہوتی ہے۔ آپ کو پتا یہ ابھی 12 ربیع الاول کی چھٹی ختم کر دی گئی ہے، وجہ کیا ہے؟ تکلیف ان کو کیوں ہوتی ہے؟ یہ سیمینار کروانے تھے، یہ کرنا تھا، وہ کرنا، تو پھر 11 ربیع الاول کو کرا۔ ہاں تمہارے ملک کی اگر کوئی بات آ جائے تو ہر بات میں چھٹی مل جاتی ہے۔ جب بھی کوئی بڑا دن آتا ہے، کبھی اقبال ڈے ختم کیا جا رہا ہے، کبھی ربیع الاول بھی چھٹی ختم کی جا رہی ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے، کبھی کچھ کیا جا رہا ہے۔ جس چیز کا تعلق اسلام کے ساتھ ہوگا اس کی سب سے زیادہ پیڑ ہمارے حکمرانوں کو ہوتی ہے۔ 14 اگست کی چھٹی ختم کریں نا، ان کی ماں مر جائے گی اس بات پہ۔ 14 اگست کی چھٹی ختم نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں ان کو پیڑ کیا ہے؟ صرف اسلام کی پیڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد، موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی پروردگارا ان کو اس لیے تو نے دولت دی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ اسلام کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دیں، تو ہوا کیا؟ پروردگار ان کے ساتھ یہ کر، ایک تو ان کے مال برباد کر دے، ٹھیک ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جو اسلام مخالف ہوتا ہے رب اسے مال ہضم نہیں ہونے دیتا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ مرتے کتے کی موت ہی ہیں، ایک تو کتے کی موت مرتے ہیں، اور صرف مرتے نہیں ہیں بلکہ یہ کتے کی زندگی جیتے ہیں۔ ان کو اچھی زندگی نہیں نصیب ہوتی ہے، نہ ان کو کھانا نصیب، نہ ان کو پینا نصیب، نہ ان کو آرام نصیب، نہ ان کو سکھ نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 20 گولیاں کھا کے بھی ان کو سکون نہیں ملتا ہے، کیونکہ سکون ہے جو اسلام کے اندر، اس کے تو مخالف ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا نا روم کا سفیر، تو اس نے آ کے کیا دیکھا ہے کہ وقت کا فاروق اعظم ہے، 25 لاکھ مربع میل کا حاکم ہے، وہ سکون سے سویا ہوا ہے۔ اچھا جس کے دل میں اسلام کا خوف ہے وہ تخت پہ جو ہے وہ ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ ایمانداری سے اسی بات کو سوچ لے، وقت کا فاروق اسلام کا خادم ہے، وہ سو رہا ہے اور اسلام مخالفوں کو نیند نہیں آتی ہے، ان خبیثوں کو کیوں نہیں آتی ہے؟ یار بات کو دیکھا جاتا ہے نا جی۔ اس رومی سفیر نے آ کے کیا کہا تھا؟ کہا عمر تو انصاف کرتا ہے، تجھے یہاں پہ نیند آ رہی ہے، تو زمین پہ سو جاتا ہے، اینٹ جناب سرانے رکھ کے سو جاتا ہے، اور ہمارے حکمرانوں کو ان خبیثوں کو نیند نہیں آتی ہے۔ یار مطلب نکلا اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی ہے، اسلام مخالف ہو، ظالم ہو، چاہے وہ مل مل کے جتنے مرضی نرم و ملائم بستر پہ سو رہا ہو، بستر خرید سکتا ہے پر نیند نہیں خرید سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رات کو گشت کر رہے تھے، باہر نکلے، دیکھا ایک فقیر تنور پہ سویا ہوا ہے، سردیوں کی راتیں تھیں، وہ تنور پہ سویا ہوا تھا۔ سلطان نے کہا یار اس کو اٹھا کے لاؤ، اٹھا کے لایا گیا۔ سلطان نے کہا ہاں بھائی چاچا سنا کیسی گزر رہی ہے؟ اس نے کہا آدھی تیرے برابر، آدھی تجھ سے زیادہ اچھی۔ میں نے کہا تھے رکھ بھائی، آدھی تیرے برابر، آدھی تیرے جیسی ہے اور آدھی تجھ سے زیادہ اچھی۔ سلطان پریشان ہو گیا، اس نے کہا کمال ہو گیا یار، آدھی میرے جیسی ہے، میں بادشاہ، تخت پہ سونے والا، تخت پہ بیٹھنے والا، حکم چلانے والا، حکمرانی میرے پاس ہے، اور تو آدھی میرے جیسی گزار رہا ہے اور آدھی مجھ سے بھی زیادہ اچھی گزار رہا ہے تو بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اس نے کہا بادشاہ بات سن بھائی، رات ہوتی ہے نا، تو بھی سو جاتا ہے، میں بھی سو جاتا ہوں، جب تو سو جاتا ہے تجھے بھی نیند آ جاتی ہے، مجھے بھی نیند آ جاتی ہے، ہمارے لیے تخت اور تختہ برابر ہو جاتا ہے، تخت اور تختہ برابر ہے۔ اب کوئی بیڈ پہ سویا ہوا ہے یا چارپائی پہ سویا ہوا ہے یا نیچے سویا ہے یا اوپر سویا ہوا ہے، نیند آنے کے بعد کس کو کیا پتا کہ نرم کا اور گرم کیا؟ نیند آنے کے بعد نرم گرم کا پتہ نہیں چلتا نا۔ اس نے کہا یہ تو ہوگی ہماری برابر۔ بادشاہ نے کہا بھی بات تیری ٹھیک ہے۔ اس نے کہا مجھ سے اچھی کیسی؟ اس نے کہا جب آدھی رات گزر جاتی ہے نا، تو سویا ہوتا ہے، میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہوں، یہ تجھ سے زیادہ اچھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اور بات ہے کہ سلطان خود بھی تہجد گزار تھا، لیکن اس نے ایک اپنا انداز بیان کیا۔ اس نے کہا بھی آدھی تجھ سے زیادہ اچھی اس وجہ سے ہے کہ جب تو مزے لے رہا ہوتا نا نیند کے، میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا تو یہ تجھ سے بھی زیادہ افضل ہو جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، بات وہی ہو رہی تھی کہ رومی نے آ کے کیا کہا تھا؟ کہا عمر
تیری نیند کی وجہ یہ ہے کہ تو انصاف کرتا ہے. ٹھیک ہے, منصف بندے کو نیند آ جاتی ہے بغیر گولیاں کھائے. یہ تو فاروق اعظم نے ثابت کر دیا ہے کہ بندہ انصاف کرے تو کسی حکیم کے پاس جانا, ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑتا ہے. انصاف کرے تو نیند خود بخود ہی آ جاتی ہے. ان خبیثوں کو جا کے دیکھ لے, چاہے ایوان صدر کے اندر بیٹھے ہوں, وزیر اعظم ہاؤس ہو, بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے, ان کے بیڈ 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ کے بیڈ ہوں گے, لیکن نیند نہیں آتی ہوگی. ہمسائے کو روا کے بندے کو نیند نہیں آتی ہے جس نے پورے ملک کو روایا ہوا ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس لیے مولا علی کا قول ہے کہ کافر کی حکومت چل سکتی ہے پر ظالم کی نہیں چل سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, موسیٰ علیہ السلام کو نا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا میرے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ مجھ سے دعا نہ مانگا کرے. اپنی قوم کو یہ حکم کیا ہے کہ میں تیرا رب کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ کہ مجھ سے دعا نہ مانگا کرے. کہ پروردگار کیوں؟ میں جب یہ دعا مانگتے میں ان پر لعنت بھیجتا ہوں کہ یہ ظالم لوگ ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ظالم لوگ ہیں. تو ظالم بندہ جب دعا بھی مانگے تو خود رب اس پر لعنت بھیجتا ہے کہ لوگوں پر ظلم کر کے مجھ سے دعا مانگ رہا ہے. یہی مسئلہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا یار کہ ہم لوگوں پر ظلم کر کر کے کیسے رب کے سامنے دعا مانگ لیتے ہیں. ان گنجوں کو دیکھ لے, ان خبیثوں کو دیکھ لے, یہ جا کے 35 بار حج کر کے آئے ہیں, 35 بار یہ عمرے کر کے آئے ہیں, طواف کر کے آئے ہیں. خدا کی قسم اگر کعبہ بول پڑے تو سب سے پہلے ان پر لعنت بھیجے گا کہ ظالموں پورے ملک کھا کے حج کرنے کیسے آ گئے. ٹھیک ہے جی. اگر رب شیطان کو اجازت دے نا کنکریاں مارنے کی تو ان کو تو ویسے وہ کنکا مارے, خبیث ہو سارا ملک کھا کے مجھے ساتھ مارنے آگے, تمہیں کتنی ماروں میں. کیوں بھائی یار آدم علیہ السلام کے نافرمان ہو, اس کو قیامت تک کے لیے ساتھ ساتھ کنکریاں لگ رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو پوری امت مصطفیٰ کو روا کے بیٹھا ہوا ہے اسے کتنی کنکریاں لگیں گی بھائی. اس لیے نا یہ نسخہ اپنے دماغ میں بٹھا لے, کسی پر ظلم کر کے آپ مزید روشنی پڑھتے رہے, آپ تہجد پڑھتے رہے, آپ تسبیح پڑھتے رہے, نمازیں پڑھتے رہے, صدقے کرتے رہے, خیرات کرتے رہے, خدا کی قسم کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.